حامدا و مصلیًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں اکسیر دمہ۔ اس کو بنانے کا طریقہ، اس کے فوائد، اس کو کون کون سے امراض میں یوز کیا جا سکتا ہے۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، اس سے پہلے کہ میں آج کے ٹاپک کی جانب بڑھوں، اللہ کی رضا پانے کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سن لیں۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو جلدی کیجئے، آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین اکرام و طلباء کرام، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اکسیر اس دوائی کو بولتے ہیں جو فوری جسم پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا عضلاتی غدی ادویات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ ہم خشک گرم ادویات کو فارماکوپیا سے، قانون مفرد اعضاء کے فارماکوپیا سے بیان کر رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اکسیر دمہ۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سنیے کہ اس میں کون کون سے اجزاء جو ہے وہ آپ نے ڈالنے ہیں۔ آپ نے لینا ہے کشتہ نیلا تھوتھا، یہ آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گا۔ تو یہ اس دوا میں آپ نے ڈالنا ہے صرف 6 ماشے۔ 6 ماشے آپ کشتہ نیلا تھوتھا لے لیں، اور کشتہ سم الفار، کشتہ سم الفار یہ آپ نے لینا ہے صرف 3 ماشے۔ اور یہ دونوں دوائیں جو ہیں یہ بڑی احتیاط والی ہیں، ان کو ہاتھ نہیں لگانا۔ آپ اس دوا کو بناتے وقت جو ہے وہ گلوز جو ہے وہ استعمال کریں، دستانے استعمال کریں، تاکہ کسی قسم کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کو نہ بنے۔ اور جس نے بھی اس دوا کو بنانا ہے وہ چشمے کا یوز کرے، تاکہ دوا جو ہے وہ تھوڑی بہت اڑ کر جو ہے وہ آنکھوں میں نہ پڑ جائے۔ ماسک استعمال کریں، مکمل احتیاط کے ساتھ آپ نے اس دوا کو جو ہے وہ بنانا ہے۔ نیلا طوطا آپ نے لینا ہے 6 ماشے، اور کشتہ سم الفار یہ آپ نے لینا ہے 3 ماشے، اور تخم پیاز یہ آپ نے لینے ہیں 5 تولہ۔ تخم پیاز، پیاز کے بیج یہ آپ نے 5 تولہ لینے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے سرخ رائی لینی ہے 2 تولے۔ تو یہ تمام اجزاء جو ہیں اس دوائی کے، اور ان تمام اجزاء کو لے کے آپ تخم پیاز کو لے لیں، اس کے ساتھ سرخ رائی کو لے لیں، اس کو آپ پیس لیں۔ اس کے بعد آپ دونوں کشتہ جات جو ہیں، نیلا تھوتھے کا کشتہ اور کشتہ سم الفار، اس کو ڈال کے آپ کم از کم آپ 6 گھنٹے تک اس دوائی کو کھرل کریں۔ 6 گھنٹے تک جب آپ اس کو کھرل کریں گے، دوائی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی، آپ کی اکسیر دمہ جو ہے وہ تیار ہے۔ اب آپ نے اس کی مقدار کیا لینی ہے؟ آپ یا تو اس کو دانہ مونگ، جو مونگی کی دال ہوتی ہے نا، اس کے دانے کی مقدار میں یا تو آپ اس کی گولی بنا لیں، یا پھر آپ گلوکوز کی مدد سے یا شہد کی مدد سے، یا پھر آپ اس طرح کریں کہ آپ اس کو 100 mg جو سب سے چھوٹا کیپسول ہوتا ہے، 100 mg کا کیپسول، اس میں آپ جو ہے اس دوا کو بھر لیں۔ اور اس کو آپ نے یوز کس طرح کرنا ہے؟ صبح، دوپہر، شام اس دوا کو آپ یوز کریں۔ اور اس دوا کو کون کون سے امراض میں جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے یہ آپ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اس دوا کا نام ہے اکسیر دمہ۔ تو دمے کے لیے یہ دوا بہت ہی لاجواب ہے، اس کی میں جتنی تعریف کروں کم ہے۔ میں اپنے مطب میں اس کو یوز کرتا ہوں، اس کو استعمال کرتا ہوں، بہت سارے مریضوں کو دے چکا ہوں۔ آپ اس دوا کو بنائیں میرے حکماء بھائی، میرے طلباء، میرے ناظرین، اور آپ اس کا پھر رزلٹ چیک کریں۔ جن بھائیوں کو دمہ ہے وہ اس دوا کو ضرور یوز کریں، انشاءاللہ تعالی خاطر خواہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ میرے بھائی جن کو دل کی کمزوری ہے، سانس میں تنگی ہوتی ہے، وہ اس دوا کو یوز کریں، ان کے لیے بھی یہ دوا جو ہے یہ لاجواب ہے۔ پھر پرانے سے پرانا نزلہ، زکام، وہ بھائی جن کو کیرے کا مسئلہ رہتا ہے، یعنی ان کی ناک بہتی ہی رہتی ہے، نزلہ ختم نہیں ہوتا، وہ اس دوا کو یوز کریں۔ پرانی کھانسی والے جو ہیں وہ اس کو یوز کریں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جن بھائیوں کو مسئلہ جریان کا ہو جاتا ہے، جریان پرانا ہو جائے، ختم نہ ہو، تو وہ اس کو یوز کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ دوا جو ہے بہت ہی لاجواب ہے۔ شوگر والے اس کو یوز کریں، شوگر کو یہ دوا جو ہے وہ کم کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضعف باء کا جن کو مسئلہ ہوتا ہے، ٹائمنگ کا مسئلہ ہوتا ہے جن مردوں کو،
وہ اس دوا کو یوز کریں، بہت ہی زبردست دوا ہے یہ۔ اور جن کو پیشاب کی زیادتی کا مسئلہ ہے، یعنی پیشاب جو ہے جن کو زیادہ آتا ہے، وہ اس دوا کو یوز کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی ان کا حل ہو جائے گا۔ اور بہت سارے امراض میں اس کو تحریک چیک کر کے یوز کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے اچھا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔